وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم اور آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین کو عرب میں کیوں پیدا فرمایا اور عرب کی کیا حالت تھی۔ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کرتے ہوئے چلیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے اندر اپنے حضور کو کیوں پیدا فرمایا۔ اگر ہم ملک عرب کو کرۂ زمین کے نقشہ پر دیکھیں تو اس کے جائے وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ تین بر اعظموں کے بیچ میں جگہ دی ہے۔ اس بات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی تین بڑی بڑی حکومتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے لیے وسائل بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو تمام دنیا کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ عرب کی سیاسی پوزیشن کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصہ پر سلطنت حبشہ اور مشرقی حصہ پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک و زوم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت، ہر ایک حکومت کوشش میں لگی ہوئی تھی اور در حقیقت انہی حکومتوں کی آپسی اختلافات کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرہ تھا، یعنی آزاد تھا، کسی بھی حکومت کے زیر اثر میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو تمام حکومتوں سے آزاد رکھا تھا۔ عرب کی اخلاقی حالت کو بھی سمجھتے ہیں۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا تھا اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب خوری، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض
कौन सा ऐसा गंदा और घिनौना अमल था जो उनकी फितरत में न रहा हो। छोटे छोटे बड़े से बड़े सब के सब गुनाहों के पुतले और पाप के पहाड़ बने हुए थे। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर पैदा फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर आए तो तमाम जहालतों का ख़ात्मा हो गया और अमन व सलामती का परचम लहरा गया। आज मुल्क अरब में ही नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया के अंदर मेरे आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत है कि आज पूरी दुनिया के अंदर अमन व सलामती का परचम लहरा रहा है और पूरी मुस्लिम कौम पूरी दुनिया को अमन व सलामती का दर्स दे रही है। यही मुसलमानों की यही रब ताला की हिकमत है और अल्लाह का मुसलमानों पर ये करम है कि अल्लाह ने मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें और आपको हुजूर की उम्मत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और सच्चा मोमिन बनाए और राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।